نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قادیانی طبقہ مرزا قادیانی کے دعوی نبوت پر جو شبہات پیش کرتے ہیں ان میں سے دوسرا شبہ سورہ حج آیت نمبر 75 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پہنچانے والوں کو چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی چنتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ قادیانی اس آیت سے جب استدلال کرتے ہیں تو طرز استدلال یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یصطفی فعل مضارع کا صیغہ ہے اور فعل مضارع میں حال اور استقبال کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں بھی رسولوں کو چنتا رہے گا۔ قادیانیوں کی طرف سے پیش کردہ آیت اور پھر یہ استدلال پر چند جوابات ہیں اور انہی اصولوں کو بنیاد بنا کر جوابات ہیں۔ مثلا پہلا جواب کیا ہے کہ قادیانیوں کا دعویٰ خاص ہے جبکہ آیت میں رسول کا لفظ عام ہے۔ میں پچھلی آڈیو میں بھی عرض کر چکا، مرزا کے حوالے دے چکا کہ مرزا کہتا ہے کہ رسول کا لفظ عام ہے، اس میں رسول بھی داخل ہے، نبی بھی داخل ہے، محدث بھی داخل ہے، اس میں تشریع نبوت بھی شامل ہے، غیر تشریع نبوت بھی شامل ہے۔ اگر ہم اس آیت کو اجراء نبوت کی دلیل بنائیں اور یہی کہیں کہ اس آیت سے اجراء نبوت ثابت ہوتی ہے تو پھر تو تشریع نبوت کا ثبوت بھی اس آیت سے ملتا ہے، جبکہ یہ خود قادیانیوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ دوسرا جواب کہ یہ آیت قادیانیوں کے دعوے کے مطابق نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آیت میں رسولن جمع کا لفظ ہے، جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو فقط ایک ہی شخص کو نبوت ملنی تھی اور مرزا ہے، وہ ایک شخص کے نبوت ملنے کے قائل ہیں، جبکہ اس آیت میں رسولن کا لفظ ہے جو قادیانی عقیدے کو باطل کرتا ہے۔ یہ آیت قادیانیوں کے دعوے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ تیسرا جواب، اس آیت میں لفظ ہے اناس، ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، الناس کا لفظ ہے۔ الناس میں بڑا عموم ہے، یہ کافر مسلم کو بھی شامل ہے، عورتوں کو، ہجڑوں کو بھی شامل ہے۔ اگر ہم کہیں جی کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ نبی بن سکتے ہیں تو پھر تو عموم ہے، کیا نعوذ باللہ عورت بھی نبی بن سکتی ہے؟ کیا خنثی بھی نبی بن سکتا ہے؟ تو یہ آیت قادیانیوں کی دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ چوتھا جواب، قادیانیوں سے ہم کہتے ہیں کوئی ایک مفسر، کوئی ایک مجدد ایسا دکھا دیں جنہوں نے اس آیت کے تحت امت کو یہ عقیدہ دیا ہو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس امت میں نبی رسول پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ لوگوں کو نبوت رسالت کا منصب دینے کے لیے چنتے رہیں گے، قادیانی مرتے مر جائیں گے لیکن کسی ایک مفسر اور مجدد کو پیش نہیں کر سکیں گے۔ ہم امت کے ساتھ ہیں، قادیانی ایک جدا طبقہ ہے۔ پانچواں جواب، اس آیت میں لفظ ہے الناس، اللہ انسانوں میں سے چنتے رہیں گے۔ میں مرزا قادیانی کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کر چکا۔ مرزا تو خود کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں، وہ کہتا ہے میں تو انسان ہی نہیں۔ جب وہ انسان ہی نہیں ہے اور اس کا دعویٰ یہ کہ میں انسان ہی نہیں، تو پھر قادیانی اس کو زبردستی اس آیت کے تحت کیسے گھسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھٹا جواب، قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت جاری ہے وہ ذلی بروزی ہے جو حضور کی اتباع سے ملتی ہے، جبکہ آیت میں تو یہ ہے اللہ یصطفی، اللہ چنتے ہیں، اللہ انتخاب کرتے چنتے ہیں۔ تو آیت میں تو وہب کا ذکر ہے جبکہ قادیانی کا دعویٰ تو کسب کا ہے۔ آیت میں وہابی نبوت کا ذکر ہے، قادیانی تو کسبی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے یہ آیت قادیانیوں کے دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ اور ساتواں جواب یہ ہے، اور وہی تفصیلی جواب ہے، کہ اصل میں مشرکین مکہ کو نبی علیہ السلام پر اعتراض ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو انسان ہیں۔ وہ بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے ہوئے حضور نبی علیہ السلام کی نبوت رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ نبی علیہ السلام کی صداقت کے اعلان کے لیے فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تو پہلے بھی انسانوں میں سے رسول چنتے رہے ہیں، اللہ تو پہلے بھی نبوت و رسالت کے منصب کے لیے انسانوں کو چنتے رہے ہیں،
وہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بشریت نبوت رسالت کے منافی نہیں ہے۔ مشرکین کا رد کرتے ہیں کہ تم جو سمجھتے ہو کہ بشریت نبوت رسالت کے منافی ہے، یہ قطعاً غلط عقیدہ ہے۔ بشریت نبوت رسالت کے منصب کے منافی نہیں ہے، پہلے بھی اللہ بشر کو رسول اور نبی بناتے رہے ہیں، اب بھی اللہ نے بشر کو ہی رسول اور نبی بنایا ہے۔ تو یہ آیت یہ اجرائے نبوت کا عقیدہ نہیں دیتی، بلکہ یہ آیت تو نبی علیہ السلام کی نبوت رسالت کی صداقت کے اعلان اور صداقت کے اظہار کے لیے تھی۔ خلاصہ یہ کہ یہ آیت بھی قادیانی کے دعوے کے مطابق نہیں ہے، اور اس آیت سے بھی قادیانی اپنا باطل عقیدہ نظریہ ثابت نہیں کر سکتے۔ دعویٰ اور ہے، دلیل اور ہے، آیت میں بات اور ہے اور قادیانیوں کا دعویٰ عقیدہ اور ہے۔ اللہ کریم ہمیں قادیانیوں کے دجل و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں قادیانیوں کی طرف سے پیش کی جانے والی آیات میں سے 2 آیتیں اور پیش کریں گے، اور پھر چند روایات پیش کریں گے۔ اس سے آپ کے سامنے کھل کر قادیانیوں کے عقیدے کا بطلان واضح ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز شاید ایک مختصر سا سبق اور ہمارے کورس کا پہلا سمیسٹر مکمل ہو جائے گا، اور دوسرا سمیسٹر انشاءاللہ ناموس رسول کے عنوان پر ہوگا، اور اس کے اسباق کا آغاز اسی رمضان المبارک میں انشاءاللہ مسجد نبوی شریف سے کیا جائے گا۔